بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مائدہ ہے۔ میری اماں گھریلو خاتون تھی جبکہ ابا بزنس مین تھے۔ ہم ایک بہن اور 3 بھائی تھے جن میں سے سب سے بڑی میں تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ابا نے ہمیں دنیاوی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا تھا۔ ہم بہن بھائی میں اتنی محبت تھی کہ سب رشتہ دار ہم نے اتفاق دیکھ کر برادری میں ہماری مثال دیا کرتے تھے۔ ایمان ابا کو بھی بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی سب سے زیادہ پڑھے لکھے۔ میں نے بھی ابا کا خواب پورا کیا۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے بس میرا سر نہ جھکنے دینا اور کسی پر ایسا بھروسہ نہ کرنا جیسا اپنے والد اور بھائیوں پر کرتی ہو۔ میں شروع سے بہت نرم دل کی بھی تھی۔ اکلوتی ہونے کے باوجود میری طبیعت میں اکڑ اور انا کے عنصر نہیں پائے جاتے تھے۔ زندگی بہت پرسکون تھی۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو اماں ابا کو میری شادی کا شوق اٹھا۔ اماں نے میری شادی کرنی چاہی مگر میں ابھی کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں بے حد خوبصورت تھی مگر وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ زیادہ لاڈ میں پڑے بڑے ہوں، اپنے اماں ابا کے لاڈلے ہوں، اللہ ان کو ہی اپنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اپنا لاڈلا بنانے کے لیے شادی کی، ہر طرف کہما کہمی تھی۔ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی ہوئی۔ رخصت ہو کر جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی تو وہاں کا ماحول بہت عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوتی وہاں کے ماحول پہ، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا نہ تھا۔ میری ساس اور نند بہت ماڈرن تھی، وہ ہمیشہ آؤٹ پر جاتی رہتی۔ گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہو تو لوگوں کے تو شوق ہی ختم نہیں ہوتے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت کچھ خاص نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرا شوہر اس شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں تھا، وہ اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھا۔ شروع دن سے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت عجیب سا تھا۔ شادی کے اگلے روز ہی میرا شوہر اپنے کام پر چلا گیا۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ اپنے کام کو لے کر بہت سیریس ہے۔ میں نے یہ بات سمجھتے ہوئے بھی دل کو سمجھا لیا، مگر دن بدن ان کا رویہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا، بات پہ نکتہ چینی کرنا، میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پہاڑ بنا کر پیش کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ میری شادی کو بھی 3 مہینے نہ گزرے تھے کہ میری ساس نے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا کہ اب جلد سے جلد میں پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچے آسمان سے تو نہیں پھینکے جاتے، لیکن شاید وہ ابھی تک بچپنے میں پھنسی تھی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے جتنا عطا کر دے، جو چاہے وہ عطا کر دے۔ میں بھی ہمیشہ دعا کو رہتی کہ اللہ مجھے جلد سے جلد اولاد عطا کر دے، مگر میرے شوہر کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جیسے ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ ایک روز میں سنک پر برتن دھو رہی تھی، میرے شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ جب میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تم نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میں جس گھر میں پلی بڑی تھی وہاں پر رشتوں کا احساس کیا جاتا تھا، رشتوں کا مان رکھا جاتا تھا اور ان کو ان کی اہمیت دی جاتی تھی، مگر یہاں طلاق کا لفظ سن کر تو میں ایک دم چونک گئی۔ میں نے کبھی اپنے گھر میں طلاق جتنا بڑا لفظ نہیں سنا تھا۔ میرے لیے صرف ایک لفظ ہی نہیں تھا بلکہ میرا وجود تو زلزلے کی عزت میں آ گیا۔ جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو بے حس بنی بیٹھی تھی۔ انہیں میرے آنسو یا میرے وجود سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں، آپ بھی تو عورت ہیں، آپ بھی تو جانتی ہیں کہ یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور آپ کے بیٹے کا نصیب ہوا تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اماں میری بات کا نہ جانے کیا غلط مطلب لے گئیں کہ مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر کچن سے کھینچ لائی اور مارنے پیٹنے لگی۔ میں چلاتی رہی مگر میری آہ بکاؤ ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو صبح کا سب واقعہ بتا دیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے خاموشی سے سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، عورتوں کا معاملہ عورتوں میں رکھا کرو، میں صبح سے تھک کے گھر آیا ہوں، تمہاری یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آتا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران ہوئی کہ آخر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے آئی ہوں۔ اپنے شوہر کو بھی نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں گی؟ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ، اپنے لاڈ پیار، اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اور یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کے نان نفقے کے علاوہ اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ اسے اس کے گھر میں کس چیز سے تکلیف ہے اور کیا چیز اسے آسانی سے پیدا کرتی ہے، اس چیز کا بھی احساس کرے، مگر ہمارے معاشرے میں تو اسلام کو مانا ہی نہیں جاتا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو آرام سے آتے ہی سو گئے۔ اگلے روز میرے شوہر کی جانب سے پہلے اچانک ابا گھر آ گئے، اور جب انہوں نے
میرے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میرے شوہر نے مسکرا کر کہا کہ کل اس کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا۔ میں تو کئی بار اس کو کہتا ہوں کہ گھر کے کام ہو جائیں گے، اتنی فکر نہ کیا کرو، مگر پھر یہ سنتے ہی نہیں کسی کی۔ میں نے ایک دم چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اس کے جھوٹ سے آنسو آ گئے، کیونکہ ہم نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا تھا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرے شوہر کی بات میں مسکرانے لگے اور کہنے لگے دوائی لے لینی تھی نا، آرام آ جاتا۔ میں اپنے ابا کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اب انہیں کیا بتاتی، جھوٹ بولنے کو دل نہیں تھا، اور اگر سچ بولتی تو شوہر کا مان ٹوٹ جاتا۔ ابا کے جانے کے بعد شوہر نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اگر میں نے ایسا کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو مجھے طلاق دے دے گا۔ اس گھر میں طلاق کا لفظ تو عام استعمال ہوتا تھا، جیسے کوئی اتنی بھی خاص بڑی بات نہ ہو۔ میری ساس مجھ سے سارے کام کرواتی اور ساری ملازمہ کو میری ساس نے کام سے نکال دیا تھا۔ میری شادی کو سال ہونے کو تھا جب میں نے ایک روز ہمسائے کی طرف قرآن خوانی کے لیے گئی تو محلے کی عورتوں نے عجیب طرح سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک عورت مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں فلاں گھر کی بہو ہوں، تو وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کون سی بہو ہو؟ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا جس کی شادی ہو چکی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ہی بات کر رہی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ جی میری شادی ہونے کو 1 سال ہوا ہے، تو کہنے لگی نہیں اس کی شادی ہوئی تو 4 سال ہو چکے تھے، بیچاری کو اولاد نہ ہو سکی اس لیے بڑا ظلم کرتے تھے۔ اس پر میں پریشان ہو گئی۔ اس عورت کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ نیچے گئی۔ سامنے ہی میری ساس کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا میرے شوہر کی پہلے بھی کہیں شادی ہو چکی ہے؟ پہلے تو میری ساس اور نند ایک دم چونک گئی، اور پھر ساس اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی کہ اس میں کون سی نئی بات ہے، مردوں کی تو 4 شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسلام میں تو مردوں کو اجازت بھی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے پہلے سے شادی کی بھی ہوگی تو تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ساس کی بات سن کر تو میرا سر ہی چکرانے لگ گیا تھا۔ ان کے لیے رشتے کھیل تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک دن بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر جاتے جاتے شام ہو چکی تھی۔ جب اپنے گھر پہنچی تو ابا ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں آئی ہو، تمہارا شوہر کہاں پہ ہے؟ میں نے باقی سینے سے لگ گئی اور رونے لگی اور انہیں سب حقیقت بتا دی۔ ابا کو ہمیشہ مجھ سے بے انتہا محبت تھی، مجھے اور میرے لیے حساس تھے، ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ میری فکر تھی۔ ابا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ایک دن بھی ادھر نہیں رہوں گی۔ ابا نے میرے لیے خلا لینے کا فیصلہ کیا تو میں نے بھی کوئی دخل اندازی ہی نہ کی۔ طلاق ہونے کے بعد میں بہت خاموش رہنے لگی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، وقت پہ کھانا کھاتی۔ اماں ابا بہت پریشان رہتے تھے، کہتے تھے میری زندگی میں اتنا سب کچھ برا ہو جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے ابا کو میری فکر ہی لے گئی، اور ایک روز میں سو رہی تھی کہ اچانک گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اونچی اونچی رونے کی آواز سے میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جب کمرے سے نکلی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب سامنے چارپائی پر کسی کو مردہ لیٹے پایا۔ اماں اور تینوں بھائی پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی آرام سے سکون سے گزر جائے گی، مگر آزمائشیں آتے ہی وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ بھی جھیلنا پڑتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوا۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر تو جیسے خالی ہی ہو گیا تھا۔ اماں ہر وقت ابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اب تو میرے بھائیوں نے بھی مجھے تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ ابا کی موت تمہاری پریشانی کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر وہ اتنی ٹینشن نہ لیتے تو کبھی بھی انہیں ہارٹ اٹیک نہ ہوتا۔ اب میں اکثر انہیں ٹوک دیتی ہوں، مگر وہ اماں کی بھی ایک نہیں سنتے۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی، خاموشی سے سارے گھر کا کام کرتی۔ ایک روز بھائی گھر آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ اماں مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اماں کافی حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی اگر مجھے رشتہ پسند آیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکی اچھی تو اچھے گھر سے تھی۔ مگر اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور آنن فانن ہی رشتہ طے ہونے کے بعد شادی طے ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب بھابھی گھر آئی تو پہل تو سب بہت اچھا تھا، وہ ہم سب کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ میرا وجود اس کو بھی کھٹکنے لگا۔ وہ ہر وقت مجھ سے کہتی
کہ اب دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، گھر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، یا کوئی کام کاج ہی کر لیا کریں، جبکہ گھر کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ اب تو اس نے بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ کتنی جلدی خونی رشتے بدل جاتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی ہر وقت مجھے تانے دیتا اور میری بھابھی ہمیشہ کہتی ہے کہ بسانے والی عورتیں گھر بسا ہی لیتی ہیں۔ مجھے تو اب ان کے تانوں کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، اس نے بھی آتے ہی گھر میں فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی تھی۔ ماں بھی اب کہنے لگی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو اب شادی کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کوئی اپنا کام شروع کروں گی، میں اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے جب شادی سے صاف انکار کر دیا تو میرے بھائیوں نے گھر میں شور مچا دیا کہ اب ہم مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ کیا جائے۔ اماں کے لیے یہ تو کتنا بڑا تھا کہ وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو فالج سے اٹیک ہو گیا۔ دونوں بھائی اب الگ الگ گھر میں رہنے لگے۔ میں نے ابا کی دی ہوئی جائیداد میں سے کچھ ایک فلاحی ادارہ کھول لیا۔ وہاں بہت سے لوگ آتے تھے۔ میرا ادارہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے گھر پر اماں کے لیے ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ ایک روز وہاں ایک یتیم بچہ لایا جو بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی عمر محض 17 سال تھی، مگر مجھے یہ بات جان کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ گونگا ہے۔ کچھ دیر وہ میرے ادارے میں رہا، مگر مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ وہ وہاں پر خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تاکہ اماں کا بھی دل لگا رہے۔ اماں کو بھی وہ بچہ بہت پسند آیا تھا۔ 13 سالہ یتیم گونگے بچے کو پناہ دی۔ اب میں کچھ بے فکر ہو گئی تھی۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ بچہ سمجھدار ہے۔ اب تو میں نے بہت سی ذمہ داریاں اس پر ڈال دی تھیں۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، مگر ایک روز جب شام کا وقت میں گھر گئی تو اماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس بچے کو گھر سے نکال دو، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اماں کی بات پر حیران کی ہوئی۔ میں نے جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ابھی بھی وہ بچہ کونے میں کھڑا کام کر رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کو غلط فہمی ہوئی، یہ بچہ بہت نیک شریف ہے۔ اماں کہنے لگی تم بہت پچھتاؤ گی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں اماں کی پریشانی کو مذاق میں لیتے ہوئے نہ تسلی دینے لگی، مگر میں نے اس بچے کو گھر سے نہ نکالا اور اس بات پر کوئی خاص توجہ بھی نہ دی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تو اس وقت گھر آتی تو آتے ہی مجھے کھانا دے دیتا اور میں کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ مجھے آج کل اتنی نیند کہاں سے آ رہی تھی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر سوچنے پر اندازہ ہوا کہ شاید کچھ پریشانی میری کم ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ سونا شروع کر دیا ہے۔ ایک شام میں گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اماں تو خود سے چل پھر بھی نہیں سکتی۔ میں پریشانی کے عالم میں اماں کو تلاش کرنے لگی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی بچہ اماں کو لیے باہر باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور اماں کے لیے چائے بنا رہا تھا، لیکن اماں پینے سے انکار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور اس بچے سے کہنے لگی کہ اماں یہاں پر کیسے آئیں؟ وہ بچہ مسکرایا اور اشاروں سے مجھے سمجھانے لگا کہ میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں اس بچے کی بہادری پر مسکرانے لگی اور پھر اس کو اپنے چائے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ اب تو اکثر اماں کہتی کہ یہ لڑکا جس طرح معصوم لگتا ہے اس طرح نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر مجھے ہمیشہ اماں کی بات ایک وہم لگتا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کا کمرہ اماں کے کمرے سے کچھ دور تھا۔ ایک رات میں پیاس کی شدت سے کچن میں گئی تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس بچے کا کمرہ بھی آتا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بچے کے کمرے میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بچہ تو گونگا تھا، بولنے سے قاصر تھا، پھر آخر کون تھا جو اس کے کمرے میں بول رہا تھا؟ میں نے تجسس کے مارے دروازے کے ساتھ کان دھرا تو اندر سے واضح کسی لڑکے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اماں کی بات یاد آئی تو بات بات پہ کہتی تھی کہ کوئی بات تو ہے جو ہم نہیں جانتے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکے پر خود نظر رکھوں گی۔ میں 2-3 دن مسلسل گھر پر رہی، مگر مجھے اس بچے میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر وہ آوازیں تو میں نے خود سنی تھی۔ پھر خود کو تسلی دی کہ شاید وہ اپنے کسی عزیز کی آواز ریکارڈنگ میں سن رہا ہو، کیونکہ اس کے پاس ہمہ وقت فون رہتا تھا اور میں اکثر اسے مذاق میں کہا کرتی تھی کہ گھر کا بھی خیال رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے فون کے ساتھ مت لگے رہنا۔ مگر اس کی معصومیت کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی، ہم بالکل اس بات سے بے خبر تھے۔ اگلے دن ہی قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس بچے نے میری فالج زدہ ماں کو بہت مارا۔ ایک روز میں گھر آئی تو اماں کی پھر آج وہی حالت تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی اس لڑکے نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے جب اماں کے ہاتھوں پر نشان دیکھے تو میری روح کانپ اٹھی۔
اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی سازش ہے۔ اب میں اس پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک روز کچن میں کھڑے ہو کر موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کو بات کرتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خاموشی سے اس کے پیچھے سے جا کر اس کی چوری پکڑ لی۔ وہ ایک دم چونک گیا اور آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو موبائل پر نمبر دیکھ کر میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تم تو بولتے ہو۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ حقیقت بتاؤ ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں سب حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا تو سر چکرا گیا تھا جب میں نے اسے پہلی بار بولتے سنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور وہاں ہم لوگ اسلحہ اور ڈرگس بناتے ہیں۔ میرے ابا وہاں کام کرتے ہیں اور میں جگہ جگہ ڈرگس بیچتا ہوں۔ ایسے ہی ادارے ڈھونڈتا ہوں اور پھر وہاں ڈرگس کا کام کرتا ہوں۔ جب لوگ اس نشے میں ڈھل جاتے ہیں تو میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اور لوگ پھر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہمارے اڈوں پر آتے ہیں۔ ہمارا کاروبار ایسے ہی چلتا ہے۔ میں ہر جگہ کبھی گونگا تو کبھی بہرا بن کے جاتا تھا، لیکن دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں اس بچے کی باتیں سن کر بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے پولیس کو فون کیا۔ وہ بچہ تھا تبھی ڈر گیا، کوئی بڑا ہوتا تو شاید ہماری جان ہی لے لیتا۔ میں نے اس بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو گھر واپس بلا لیا تھا۔ بھابھیوں کے ساتھ بہت محبت سے رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری وجہ سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے گھر میں جو ملازمات رکھ لی تھی اس بچے کے آنے جانے سے وہ بھی ہٹا دی تھی، مگر اب مجھے دوبارہ اس ملازمہ کی ضرورت پڑی اور میں نے دوبارہ اسے گھر پر رکھ لیا تھا۔ اب ہر روز ملازمہ گھر کا سارا کام کرتی اور اماں کو سنبھالتی، جس سے بھائی بھابھیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی تھی۔ میرے گھر آنے پر میرا بھی کھانا تیار ہوتا۔ اب میں اپنے ادارے پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ ایک روز ایک انسان میرے ادارے میں آیا۔ وہ میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں ابھی بھی اس بچے کے خوف سے باہر نہیں آئی تھی، اس لیے پوری تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں سب جگہ پتہ کروایا تو اس آدمی کے لیے وہ سب سے اچھا ہی سننے کو ملا۔ مجھے بھی ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اکیلی عورت اتنا بڑا ادارہ نہیں چلا سکتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ادارے پہ محنت کرنا شروع کر دی۔ دونوں میں ہی ہم لوگوں نے اس ادارے کو ایک اسکول بنا لیا، جہاں غریب مسکین آ کر مفت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ آدمی بھی بہت نیک تھا، مگر ایک بات جو اس کی مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی، وہ میری بہت فکر کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اکثر مجھے اس کے رونے کی سمجھ نہ آتی۔ ابا کے بعد اگر میرا کوئی خیال رکھ رہا تھا تو وہ شخص تھا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہوا اور میں نے گھر پہ رہنے کا ارادہ کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شام کے وقت وہ شخص میرے گھر پر ہی پہنچ گیا اور میرے لیے پھول لے کر آیا۔ کچھ روز کے بعد اس لڑکے نے میرے گھر پر رشتہ بھیج دیا۔ میں تو مبہوت رہ گئی۔ میری بھابھیوں نے پھر سے مجھ پہ الزام لگانا شروع کر دیا، مگر یہ حقیقت نہیں تھی۔ میں اس لڑکے سے محبت تو نہیں کرتی تھی، مگر میری کسی نے نہ سنی، مجھ پر کسی نے یقین نہ کیا۔ میں نے اماں کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اماں بھی اپنے بیٹوں کو دیکھ کر اس پہ یقین نہ کرتی۔ لڑکا امیر تھا، اسی لیے بھابھیوں نے میری شادی وہاں طے کر دی، جبکہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر کبھی کبھار کچھ فیصلے اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کام نہ کرنا چاہو اور وہ ہو جائے تو آپ کے حق میں بہتر ہی رہتا ہے۔ میرا رشتہ ہوا تو میں نے ادارے میں جانا چھوڑ دیا۔ میرے منگیتر کا ہر دوسرے دن فون آتا، مگر میں فون نہ اٹھاتی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے، اور وہ وقت بھی گزر گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لڑکا سب جانتا تھا کہ میں پہلے سے طلاق یافتہ ہوں، اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتا تھا، شادی کیوں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو مجھے کسی پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات اور زندگی نے ایسے ایسے لوگوں سے ملوایا تھا کہ بھروسہ کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو میں رخصت کر کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول، گلاب کی پتیوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو مجھ پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ اتنی محبت دے کر تو میری آنکھیں ہی بھر آئیں۔ مجھے اپنی پہلی شادی کا پہلا دن یاد آیا، جہاں کوئی ایسا ماحول لگے گا
میں سر جھٹک کے اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ میری تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے میری ساس نے مجھے بہت محبت سے میرے کمرے تک مجھے پہنچایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر میرے بیٹے نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو تم مجھے اپنی ماں سمجھ کے ہر بات بتا سکتی ہو۔ میں تو ان کی اتنی محبت پہ حیران تھی۔ میں نے تو جو ساس کا روپ دیکھا تھا وہ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں حیرانگی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ مسکرانے لگی جیسے انہوں نے میرے دل کی بات سن لی ہو۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھو، یہ بہتر ہوگا، ہم دوست بن جائیں۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی کیونکہ میں نے اتنی محبت سے اپنے باپ کی زبان میں دیکھی تھی۔ میرا شوہر بھی نیک سیرت تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا اپنا ولید فرض سمجھتا تھا۔ میری ساس نے سب کے درمیان بیٹھ کر میرے شوہر کو ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ باقی سب کے حقوق بے شک پیچھے رہ جائیں لیکن بیوی کے حقوق کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے سسرال میں رشتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا، ان کو ان کا مقام دیا جاتا تھا۔ میری ساس نے اپنا سارا زیور مجھے تحفے میں دے دیا کیونکہ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا اور بھائی تھا۔ سب بہت خوش تھے، سب مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ میں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، ہمیشہ میرا دل لگا کر رکھتی۔ اب تو مجھے گھر کی بھی یاد نہ آتی تھی۔ کبھی کبھار میں اپنے شوہر کے ساتھ ادارے میں چلی جاتی ورنہ زیادہ تر میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ پورے سال میں میری ساس نے مجھے ایک دفعہ بھی بانجھ پن کا یا اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہ دیا۔ میں اکثر پریشان رہتی ہوں اور جب ساس کو اپنی پریشانی بتاتی تو وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے جب چاہا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اپنی ساس اور اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ میری ایک ہی نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ کبھی کبھار اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر آیا کرتی تھی اور جب اس وقت وہ گھر آتی میں اس کا بہت خیال رکھتی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرا شوہر مجھ سے اور محبت کرنے لگا تھا۔ عورت چاہتی ہے کہ بس مرد اس سے پیار کرے، مگر جب وہ کسی بیٹے اور کسی کے بھائی کو اپنا شوہر بنا کر اسے توجہ لیتی ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت مشکل سفر تھا اور بہت لمبا بھی جو مجھے طے کرنا پڑا، مگر زندگی اسی کا نام ہے، کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو کبھی خوشیاں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی اماں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے میکے جانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ بھائی بھابھی اکثر ملنے آ جایا کرتے تھے مگر میں کبھی ادھر نہ جاتی، مگر مجھے اپنے خونی رشتوں پر حیرت ہوتی جو آج بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ میری پسند کی شادی تھی، مگر شادی کے بعد میں اپنے شوہر کی اتنی محبت دیکھ کر یہ ضرور کہہ دیتی کہ کاش سچ میں یہ میری پسند کی شادی ہوتی، مجھے تب بھی دکھ نہ ہوتا۔ میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، کبھی بھی ان کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مل کر ہی گھر چلتے ہیں۔ اور اب میں اپنی بھابھی کو یہ بات ضرور سناتی کہ میں اپنا گھر بسانا خوب جانتی ہوں۔ ایسی باتیں کہنا بہت آسان ہے مگر جب تک کسی پر گزرے نہ تب تک کسی کی تکلیف سمجھ بھی نہیں آتی۔ میری دونوں بھابھیوں کے گھر اولاد نہ تھی۔ اب اکثر وہ دونوں مجھ سے معافی مانگتی کہ ہم نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا اس کی معافی دے دو، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ میں نے اپنی بھابھیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا مگر ہر رشتے میں میانہ روی اختیار کر لی تھی تاکہ ہر بار مجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔